ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو پڑھنے کی میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ آئیے اللہ کے مقدس بات کے چند اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں، فرمائیے گا۔ رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، بندوں کو بخش دینا، مولا ہے کام تیرا، بندوں کو بخش دینا، مولا ہے کام تیرا، ہے لا شریک و یکتا، ہے لم یلد الہی، شاہ امم سے پہنچا ہر سو پیام تیرا، شاہ امم سے پہنچا ہر سو پیام تیرا، سانسوں سے بھی الہی ہو ذکر
ہو ذکر تیرا جاری، آئے خزاں جو لینے لب پر ہو نام تیرا، آئے خزاں جو لینے لب پر ہو نام تیرا، تیرے حبیب کا ہو دیدار زندگی میں، تیرے حبیب کا ہو دیدار زندگی میں، مانگے سخی یہ مولا فضل دوام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، بندوں کو بخش دینا مولا ہے کام تیرا۔ سبحان اللہ۔ نعت شریف کے 2-3 شعر پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں، جی رتبہ میرے آقا کا گر بات کرے گا، رتبہ میرے آقا کا گر بات کرے گا، قرآن میں اسرا کا سفر بات کرے گا، قرآن میں اسرا کا سفر بات کرے گا، آسی کی وکالت میں اگر بات کرے گا، سرکار کی نسبت کا سر بات کرے گا، سرکار کی نسبت کا سر بات کرے گا، سبحان اللہ۔ کچھ نور نبی کی مجھے خیرات ملی ہے، کچھ نور نبی کی مجھے خیرات ملی ہے، پوچھو جو سخی دل کا نگر بات کرے گا، پوچھو جو سخی دل کا نگر بات کرے گا، رتبہ میرے آقا کا گر بات کرے گا، سبحان اللہ۔ قرآن میں اسرا کا سفر بات کرے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ صلی خیرا اللہ۔ کثیرا۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، آ رہی ہے آپ کی آ رہی آواز۔ ہے۔
اور نیٹ موبائل کا ڈسٹرب کر رہا ہے. تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر سفی سرمد صاحب نے لفظ کلام پاک منظوم ان کے ترجمہ اور حمد و نعت کے اشعار پیش کیے اور محفل کو پرنور کیا. آپ کا شکریہ. اور میں آج کے پروگرام کے حوالے سے تعارف کے لیے دعوت دوں گا محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کا تعارف کروائیں. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ فلائی میں موجود تھا کہ جو قافلہ گلوبل سموتھ روٹیلا اس کے جو پاکستانی لیڈر تھے سینیٹر مشتاق احمد خان، ان کے اظہار یکجہتی کے لیے آج یہ پروگرام ان کے نام کیا گیا ہے. تو وہ میں نے ان کا ایک مصرع لکھا تھا کہ انسانیت کی خدمت کی پہچان سینیٹر مشتاق احمد خان ہے. تو آج کے پروگرام کے تعارف کے لیے محترمہ ربینہ شاہین. جی بہت شکریہ تمام احباب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. ادبی اور علمی سفر میں ہمارے کارواں کو رونق بخشنے کا شکریہ. تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید. تخلیقار انٹرنیشنل کا آج 165واں پروگرام ہے اور ان ادبی محفلوں کی رونقیں سب آپ کے دم سے ہیں جو علم و ادب سے محبت کرتے ہیں. محترم جناب شبیر احمد قادری کی صاحب کی صدارت کے بھی دلی ممنون و مشکور ہیں کہ جن کی محبت اور توجہ سے ہم سخن ساز پروگرام نے اعلیٰ پائے کا ایک خاص مقام حاصل کیا ہے. آج کے ہم سخن ساز پروگرام میں فلسطین میں جانے والے اس قافلے روٹیلا کا ذکر کریں گے جس میں مشتاق احمد خان صاحب اس قافلے کے لیڈر رہے اور انہوں نے بھرپور مہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے چلائی. مشتاق احمد خان سینٹ کے رکن بھی رہے. 1974 میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں پیدا ہوئے. جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے بھی امیر رہے اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد فلسطین اور غزہ کے لیے بھرپور مہم شروع کی. ون مین آرمی کے طور پر نمایاں ہوئے. اس سولو فلائٹ میں ان کی جماعت اسلامی سے اختلافات بھی پیدا ہوئے. طویل بحری سفر کر کے جب غزہ کے قریب پہنچے تو اسرائیلی فوج نے ان کو دیگر انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ حراست میں لے لیا. حکومت پاکستان ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہے. ایسا فوجی جس نے اسرائیل سے بے خوف و خطر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نہ صرف لفظوں کے ہتھیار استعمال کیے بلکہ ان کی سرحدوں تک بھی جا پہنچے اور گرفتار بھی ہو گئے، جو کہ عالم اسلام کے لیے ایک مثال ہے اور ایسے لوگ ہی تاریخ میں جیالوں کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں اور یاد بھی رکھے جاتے ہیں. ایسے عظیم شخص کو تمام عالم اسلام کی طرف سے اسلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ. آج کے پروگرام کا تعارف کرایا آپ نے اور آج کے پروگرام میں ہمارے لیے خاص جو مہمان ہیں تشریف لائی ہیں محترمہ سمینہ قمر بھوپال سے جو بہترین شاعرہ ہیں جی اور یقیناً ویلکم. یہ رائے آپ سب کی ہوگی جب ان کو سنیں گے. تو جی آج خوش کیونکہ آمدید. پہلی بار تشریف لائی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کو موقع دیا جائے، پھر انشاءاللہ ہم گلزار آسن صاحب سے چونکا دینے والا ایک افسانہ سنیں گے انشاءاللہ. جی تو میں دعوت دیتا ہوں محترمہ سمینہ قمر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنا مختصر تعارف کروائیں اور اس کے بعد اپنا پسندیدہ کلام بھی سنیں. جی محترمہ سمینہ جی قمر. السلام علیکم تمام احباب گرامی. اور میں وعلیکم. سمینہ قمر بھوپال انڈیا سے، اور میں بہت ممنون و مشکور ہوں جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب اور ارحم روحان صاحب کی، جنہوں نے مجھے اپنے اس آن لائن عالمی مشاعرے میں شرکت کرنے کا شرف بخشا. اور میں ایک خاتون خانہ ہوں اور اس کے ساتھ میں نے اپنے ادبی شوق کو نشو و نما دیتی رہی اور بے نام و نمود بنا کسی مشہور ہونے کی خواہش کے بعد میں نے اپنے قلم کو جاری رکھا اور لکھتی رہی.
اور آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ جیسے باوقار ذی وقار لوگوں، ادیب، شاعر اور تنقید نگاروں کے درمیان مجھے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور جیسا کہ فلائر پہ دیا گیا تھا فلسطین کے لیے، تو میں نے ایک نظم لکھی ہے جس کو میں پوری یہاں مکمل آپ لوگوں کے روبرو پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ جناب صدر کی اجازت سے مطلع عرض کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی مطلع ہے: صدیوں پرانا رشتہ میرا ملک شام سے، صدیوں پرانا رشتہ میرا ملک شام سے، آتی ہے باد حق و وفا ملک شام سے۔ واہ، ڈھاتے رہے ہیں ظلم وہ خاموش ہم رہے، ڈھاتے رہے ہیں ظلم وہ خاموش ہم رہے، تکبیر کی اٹھی ہے صدا ملک شام سے۔ واہ، دیوار و در پہ لکھ گئی تحریر کربلا، دیوار و در پہ لکھ گئی تحریر کربلا، مٹنا نہیں ہے نام غزہ ملک شام سے۔ واہ، جلتا رہا نگر وہ چراغوں سی بستیاں، جلتا رہا نگر وہ چراغوں سی بستیاں، بجھتی نہیں امید بقا ملک شام سے۔ اور شعر سماعت فرمائے: دنیا سے تیرگی کو مٹانے کے واسطے، دنیا سے تیرگی کو مٹانے کے واسطے، جلتی رہی ہے شمع ہدا ملک شام سے، جلتی رہی ہے شمع ہدا ملک شام سے۔ سر دے دیا شہداء نے میدان جنگ میں، سر دے دیا شہداء نے میدان جنگ میں، چھلکا وہی ہے جام وفا ملک شام سے۔ اور شعر سنے کہ دیتے رہیں گے ہم بھی قلم سے گواہیاں، دیتے رہیں گے ہم بھی قلم سے گواہیاں، تاریخ یاد رکھتی دغا ملک شام سے۔ اور شعر آخر مقطع عرض کرتی ہوں: جائے گی رائے گانا یہ آہو بکا قمر، جائے گی رائے گانا یہ آہو بکا قمر، پہنچے گی عرش آہ رسا ملک شام سے، پہنچے گی عرش آہ رسا ملک شام سے۔ صدیوں پرانا رشتہ میرا ملک شام سے، آتی ہے باد حق و وفا ملک شام سے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت خوبصورت ہدیہ تبلیغ، بہت ماشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ سمینہ قمر صاحبہ۔ اور اگر آپ ایک تو آپ نے سنایا ہے یہ جو موقع کی مناسبت سے بہترین تھا، تو وہ جو شعر تابش صاحب نے مجھے بھیجا تھا، میں چاہوں گا کہ اگر وہ غزل آپ سنا دیں تو وہ واقعی بڑا باکمال تھا۔ کون سا شعر تھا؟ مجھے یاد نہیں یہ میں نے کون سے بھیجا تھا۔ تابش صاحب نے بھیجا تھا جی کہ وہ دکھ تھا آپ، ہاں جی، وہ اس طرح تھا کہ اچھا، بارش میں برستی میری آنکھیں نہیں دیکھیں۔ جی، اس کا غزل کا مطلع عرض کرتی ہوں: رکھا ہوا دل پر میرے پتھر نہیں دیکھا، ہاں رکھا بالکل ہوا دل پر میرے پتھر نہیں دیکھا، دنیا نے میرے درد کا دفتر نہیں دیکھا، جو زخم مجھے اپنوں نے بے جرم دیے ہیں، جو زخم مجھے اپنوں نے بے جرم دیے ہیں، ان زخموں سے گہرا تو سمندر نہیں دیکھا۔ اور شعر ہے کہ بارش میں برستی میری آنکھیں نہیں دیکھیں، بارش میں برستی میری آنکھیں نہیں دیکھیں، جلتا ہوا سردی میں دسمبر نہیں دیکھا، ہر بار نیا درد اگاتا رہا موسم، ہر بار نیا درد اگاتا رہا موسم، ان آنکھوں نے پھولوں بھرا منظر نہیں دیکھا، سب بھول گئے ہوں گے میری شکل و شباہت، سب بھول گئے ہوں گے میری شکل و شباہت، مدت سے مہاجر ہوں کبھی گھر نہیں دیکھا، مدت سے مہاجر ہوں کبھی گھر نہیں دیکھا۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوبصورت غزل، ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔
جی بہت شکریہ. اصل میں نا وہ شعر یہ تھا، میں وہی ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ مقام عشق وہ ہے جہاں اچھا اچھا سبھی اچھا، آرزوئیں تمام ہیں. کہیں یہ آبشار مقام شراب عشق وہ کے. جی ہے جی جہاں سبھی آرزوئیں تمام ہیں، نہ خلش ہے جی اب جی کوئی ہجر کی، تو کوئی نہ خواب ہیں وصال کے. جی ایک تھا جی، کہ وہ کہیں کیا کہ میرے آبشار درد، شراب کے. جی وہ جی کیا جی، وہ کیا ہی میرے درد کی تفسیر کریں گے، تفسیر کریں گے. جی، جس نے کبھی یہ اپنے سے بچھڑ کر نہیں دیکھا. بچھڑ کر نہیں دیکھا، یہ شعر بھی اسی ہاں غزل یہ کا ہے. شعر، ہاں یہ شعر آپ کا نمائندہ شعر تھا. تو بہت شکریہ آپ کی جی آمد کا. اور ویسے ہمارا آج مشاعرے کا پروگرام نہیں تھا، ہمارا ہم سخن جی سال پروگرام نثر کا ہوتا ہے. منگل کو ہمارا جی اوپر جی مشاعرہ ہوتا ہے، بدھ کو جی خواتین کا اسپیشل ایک پروگرام ہوتا ہے مشاعرے کے حوالے سے، اور جمعرات کو ہماری 3 کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے. 3 رائٹر، کبھی ایک کبھی 2 اس طرح، لیکن کتابیں 3 ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایک ہی رائٹر کی تینوں ہوتی ہیں، بعض دفعہ مختلف رائٹر کی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا جی فارمیٹ ہے ویکلی. تو آپ کی آمد کا شکریہ. اور اب آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ بھی ساتھ دنیں گے کہ چونکا دینے والا ایک ناول افسانہ افسانچہ کالم پیش کرتے ہیں ہمیشہ سے. بہترین نثر جی نگار ہیں، پاکستان کاموں کی سے ان کا تعلق ہے، بینکار ہیں اور بہترین نثر نگار ہیں. ہمارے جو صدر ہیں ڈاکٹر شبیر قادری صاحب، وہ بہت کم اتنی تعریف کرتے ہیں جتنی وہ ان کی کرتے ہیں. تو جی یہ شکریہ ہمارے ان لیے کا. بھی زاد ہے اور ان کے لیے بھی. تو محترم جناب سید گلزار آسم صاحب تشریف لائیے. جی بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. تو میرا آج کا جو افسانہ ہے اس کا عنوان ہے وقت کا قیدی. پروفیسر ارمان اپنی مطالعہ گاہ میں تشریف فرما تھے. باہر رات کا گہرا سناٹا کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا. چاندنی کا منظر باہر بچھا تھا، مگر اندر علم کی ایک انوکھی بٹی دہک رہی. میز پر بکھری کتابیں، سائنسی جریدے، ہاتھ سے بنے ہوئے خاکے اور ایک عجیب و غریب مشین کے پرزے، یہ سب ایک ہی جنون کی گواہی دے رہے تھے کہ وقت کی حقیقت کو گرفت میں لینا. پروفیسر امان کوئی عام محقق نہیں تھے، وہ برسوں سے وقت کے موضوع پر اپنی زندگی کھپا رہے تھے. شاگرد انہیں صوفی سائنسدان کہتے تھے اور ہم اثر محققین ان کے خیالات پر طنز کرتے. لیکن ارمان کا یقین اٹل تھا کہ وقت کی حقیقت وہ نہیں جو کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیاں بتاتی ہیں. ان کے سامنے آئنسٹائن کی ایک کتاب کھلی تھی جس کا مرکز نظری اضافیت تھا. وہ زیر لب بڑبڑائے، اگر روشنی کی رفتار کے قریب جانے پر وقت سست پڑ سکتا ہے تو یہ لازم ہے کہ وقت جامد بھی ہو سکے یا شاید پلٹ بھی سکے. انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک نوٹ لکھا: ٹائم ڈیلیشن، وقت کا کھچاؤ. اگر ایک شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے، اس کے لیے ایک دن زمین پر موجود شخص کے کئی برسوں کے برابر ہو جائے گا. کیا یہ سفر وقت نہیں؟ مگر ارمان کی سوچ صرف سائنس کی دنیا تک محدود نہ تھی، وہ روحانی تحریریں بھی شوق سے پڑھتے تھے. خاص طور پر قرآن مجید کے وہ مقامات انہیں بے حد متاثر کرتے جہاں وقت کے معیار بدلتے نظر آتے، جیسے اصحاب کاف کا واقعہ، جہاں وہ 300 سال سوتے رہے مگر جاگنے پر انہیں لگا چند گھنٹے یا ایک دن گزرا ہے. انہوں نے ڈائری کے اگلے سفر پر لکھا: اصحاب کاف نے 309 برس گزارے مگر کہ ان کا احساس تھا کہ ایک دن یا آدھا دن گزرا. یہی تو ٹائم ڈیلیشن ہے، ایک عظیم روحانی صورت ہے. اسی لمحے ان کے ہونہار شاگرد فہد کمرے میں داخل ہوئے. سر آپ پھر اسی پراسرار موضوع میں گم ہیں، فہد نے مسکراتے ہوئے کہا. پروفیسر نے چشمہ اتارتے ہوئے جواب دیا: ہاں فہد، وقت وہ زنجیر ہے جس میں ہم سب قید ہیں، مگر کیا یہ زنجیر واقعی ناقابل شکست ہے؟ فہد نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا: لیکن سر وقت پر سفر کرنا تو صرف سائنس فکشن ہے. ہم نے فلموں میں دیکھا ہے، لوگ مستقبل میں جاتے ہیں
माजी बदलने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत में ये सब मुहाल है। प्रोफेसर ने नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुहाल क्या? क्या तुम्हें मिराज का वाकया याद नहीं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में आसमानों की सैर करके वापस तशरीफ लाए, जबकि लोगों ने सुबह को वही वक़्त पाया जब अल्लाह चाहे तो वक़्त और फासला कोई कायद नहीं रहते। फहद लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर बोला, सर वो तो मौजूदा है, इंसानी इल्म से मावरा, साइंस इसकी कभी तशरीह नहीं कर सकती। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। साइंस सिर्फ वही है जो हम जानते हैं, मगर जो हम नहीं जानते वो भी तो हकीकत है। देखो, वह कुरान मजीद में है कि अल्लाह के नजदीक एक दिन तुम्हारे 1000 बरस के बराबर है। ये क्या है? ये वक्त का नस्बी निज़ाम है। हमारे लिए 1000 साल अल्लाह के नजदीक एक दिन की मानंद। यही बात आइंस्टाइन ने सदियों बाद अपनी थ्योरी में कही। फर्क यह है कि वही ने सदियों पहले इसकी तरफ इशारा कर दिया था। फहद की आंखों में तजस्सुस झलकने लगा। वो बोला, सर वक्त के नस्बी निज़ाम से क्या मुराद है? प्रोफेसर साहब संजीदगी से फहद की तरफ देखते हुए बोले, वक्त के नस्बी निज़ाम का मतलब यह है कि वक्त एक लचकदार और मशरूत हकीकत है जो रफ्तार और कशिश शक्ल के बदलने से अपनी रफ्तार बदल लेता है। यानी वक्त पर जहाँ एक जैसा नहीं, वक्त हर जगह एक जैसा नहीं गुजरता। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर पाकिस्तान में रात के 10 बजे हैं तो लंदन में शाम के 5 होंगे। इसी तरह कायनात में भी वक्त का पैमाना बदलता रहता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि वक्त में सफर मुमकिन है? प्रोफेसर ने कोने में अधूरी पड़ी मशीन की तरफ इशारा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुमकिन है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये साबित करने के करीब हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही, जैसे वक्त खुद अपनी मौजूदगी की गवाही दे रहा हो, और शायद इस कोशिश पर हंस भी रहा हो कि इंसान इसे तोड़ने की जिसारत कर रहा है। रात की खामोशी हमेशा दिल के सबसे गहरे दरीचों को खोल देती है। जब दुनिया सो जाती है, एक नरम सी रोशनी इंसान के बातन में उतरती है। यही रोशनी उसके ख्वाबों का रुख मुतय्यन करती है। प्रोफेसर अरमान, जिसे अब हम मुसाफिर कह सकते हैं, अपने बिस्तर पर लेटा है, आंखें बंद हैं, मगर नींद का एक पर भी नहीं ठहरता। सोचें शोर मचाती हैं, कल क्या होगा? जिंदगी की ये राह गुजर किस तरफ जाती जाएगी? क्या इसकी तमन्नाएं कभी हकीकत का रूप धारेंगी? अचानक एक वाज़ेह ख्वाब उसके सामने उभरता है। ख्वाब में वो देखते हैं कि एक वसी और इस बाग है। दरख्तों पर खुशबू भरी कलियां खिल रही हैं। दरमियान में एक रास्ता है जो धुंध में लिपटा हुआ है। ये रास्ता अजनबी भी है और मानूस भी। मुसाफिर इस पर चलने लगता है, मगर कदम डगमगाते हैं। दिल कहता है, यही वो रास्ता है जो तेरी हकीकत को तेरे ख्वाब से मिलाएगा। ख्वाब की ये दस्तक एक वाज़ेह पैगाम है। अगर ख्वाब को पाना है तो हिम्मत भी करनी होगी। याद रखो, ख्वाब कभी आसानी से नहीं मिलते। वो हमेशा एक कीमत मांगते हैं, कुर्बानी, सब्र और यकीन। ये लम्हा दरअसल मुसाफिर की जिंदगी का पहला मोड़ है। वो जागता है और ख्वाब की गूंज अब भी उसके दिल में धड़क रही है। वो सोचता है कि शायद ये ख्वाब महज एक ख्याल नहीं, बल्कि एक अमानत है जिसे पूरा करने के लिए उसे सब्र का आगाज करना होगा। रात का सूरज कभी मुकम्मल तौर पर टूटा ना था। सितारे अपनी आखिरी चमक के साथ आसमान पर ठहरे थे। मुसाफिर की आंखों में नींद बाकी न रही। वो खिड़की के पास खड़ा था और इस अजीब कैफियत के बारे में सोच रहा था जिसमें वक़्त चंद लम्हों के लिए थम सा गया था। क्या वाकई वक़्त रुकता है या सिर्फ मेरा वहम है? ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो अपने कमरे की मेज पर रखी किताब को दोबारा खोलता है। इस पर वर्क वर्क पलटते ही एक पीला सा कागज गिरता है, जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, जब तुम वक्त को समझने के करीब पहुंचोगे तो कायनात तुम्हें अपनी पहली झलक दिखाएगी। मगर याद रखो, झलक एक इम्तहान भी हो। यह तहरीर जैसे बराह रास्त उसके दिल को मुखातिब कर रही थी। मुसाफिर का वजूद लर्ज गया। वो कागज को हाथों में थामे देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उसके आस पास की फजा बदलने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीर जैसे सांस लेने लगी।
कमरे की घड़ी जो रुकी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चलने लगी। उसने हैरत से देखा कि कमरे का मंजर बदल रहा है। वो अपने कमरे में नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी किसी गली में खड़ा था। गली तंग और कच्ची थी, मिट्टी के मकानों और चिरागों की हल्की रोशनी। लोग पुराने लिबासों में चल फिर रहे थे, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। मुसाफिर के लबों से बेसाख्ता निकला, ये तो मदाइन है। क्या मैं वाकई माजी में आ गया हूँ? इसी लम्हे उसकी नजर एक नूरानी चेहरे पर पड़ी। सफेद रीश, दराज कद, आंखों में अज़म और सुकून। ये हजरत सलमान फारसी का चेहरा था। वो चंद लम्हों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे, चंद लोगों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे। मुसाफिर को यकीन न आया कि वो तारीख के एक अजीब बाब के दरमियान खड़ा है। फिर उसने वो जुमला सुना जिसका जिक्र किताबों में आया है। हजरत सलमान अपने साथियों से कह रहे थे, मेरा वक्त करीब है, मगर याद रखना, मेरा जनाजा मौला अली इब्ने अबी तालिब पढ़ाएंगे। लोगों ने हैरत से देखा, मदाइन और मदीना का इतना बड़ा फासला कैसे तय होगा? मगर हजरत सलमान के लहजे में इतना यकीन था कि कोई सवाल न कर सका। मुसाफिर के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही लम्हा है, वक्त की कैद टूट रही है, अब मंजर बदल रहा है। वो दोबारा अपने कमरे में था। खिड़की की सुइयां सही समय में चलने लगी, मगर उसके वजूद पर एक लर्जा तारी था। मैंने माजी देखा, ये वही झलक थी जिसका वादा कायनात ने किया था। वो हैरत और खौफ के बीच खड़ा था, लेकिन इसी लम्हे एक बात तय हो गई। ये सफर अब सिर्फ तजस्सुस नहीं रहा, ये हकीकत है, और यह हकीकत उसके आगे को लेके जाएगी। कमरे में सन्नाटा था। मुसाफिर की आंखों में अभी तक मदाइन के वो मनाजर जिंदा थे। हजरत सलमान के अल्फाज की बातगश्त गूंज रही थी, मगर अचानक फिजा में फिर वही कैफियत फैल गई। लम्हे साकत घड़ी की सुइयां जामद और कायनात जैसे सांस रोक कर खड़ी हुई। एक बार एक तेज रोशनी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। जब आंख खुली तो वो किसी जदीद लेबोरेटरी जैसे कमरे में मौजूद था। दीवारों पर जदीद शीशे, कंप्यूटर स्क्रीनें और हवा में मशीनों की मध्यम आवाज। उसने देखा कि एक नौजवान लड़की सफेद कोट पहने बड़ी तवज्जो से कुछ नोट कर रही है। उसकी आंखों में वही तजस्सुस और बेचैनी थी, वो मुसाफिर की आंखों में थी, जो मुसाफिर की आंखों में थी। वो आगे बढ़ा और हैरत से रुक गया। दीवार पर लगी तस्वीर में उसकी अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी। एक तरफ दीवार पर लगी नेम प्लेट, बानी वक्तियात रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुसाफिर के लबों पर एक लरजती खरगोशी निकली। ये तो मेरी पोती है, डॉक्टर आलिया जहरा अपने तहकीकी कागजात में लिख रही थी। वक्त कोई सीधी लकीर नहीं, बल्कि तय तय जमी हुई परतों की वो कर लें तो वक्त की परतों के आर पार जान सकते हैं। ये सिर्फ तस्वर नहीं, बल्कि अगले बरस हम दुनिया को पहला कामयाब तजर्बा दिखाएंगे। मुसाफिर का दिल जोर से धड़का। यही वो ख्वाब था जो बरसों से उसके दिल को बेचैन रखे हुए था, मगर उसे लगता था कि ये बस इसका जाती तजस्सुस है। और अब वो देख रहा था कि उसकी पोती ये तजस्सुस एक बाकायदा इल्म और साइंस में डाल रही है। अचानक कमरे की स्क्रीन रोशन हुई। उस पर दुनिया के बड़े साइंसदानों की एक आलमी कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रही। सब हैरान थे। डॉक्टर आलिया जहरा पूरे इस्तेमाल लहजे में कह रही थी, मैं आज दुनिया को बताती हूँ कि वक्त के दरवाजे सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी खुलते हैं। ये सुनकर मुसाफिर की आंखों से आंसू बह निकला। मेरा ख्वाब अकेला ना था, ये एक अमानत थी जो मेरी नस्लों में मुंतकिल हुई है। फिर मंजर धुंधला गया। वो दोबारा अपने कमरे में था। खिड़की की सुइयां चल रही थी, मगर उसका दिल एक नए यकीन से रोशन हो चुका था। और वो जान गया था कि वो सिर्फ वक्त का कैदी नहीं, बल्कि वक्त की अमानत का हामिल है। और ये अमानत आने वाली नस्लों के हाथों दुनिया को हैरान कर देगी। रात की स्याही मदाइन की फजा पर एक दबीज चादर की तरह फैल चुकी थी। दरिया दजला अपने बहाव में सरगोशियां करता हुआ किसी पुराने राज को दोहराने की कोशिश कर रहा था। वही राज जो वक्त के कैदी की दास्तान के गिर्द लिपटा हुआ था। हजरत सलमान फारसी का मकान वो सदियों पुरानी रोशनी का चिराग बन चुका था। उनकी आखिरी अयाम
करीब आ चुके थे और दिल के किसी कोने में ये यकीन गहरा होता जा रहा था कि मेरे जनाजे की नमाज मौला अली अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, चाहे मदीने से मदाइन तक का फासला कितना ही दूर क्यों ना हो। ये जुमला अहले मदाइन के लिए महज एक वसीयत न था, बल्कि वक़्त के औराक पर कंधा होने वाली एक तस्लीम गोई थी। लोग हैरत और अकीदत में डूबे सोचते, क्या वाकई हजरत अली इस वीराने और फासले को पार करके यहाँ आ सकेंगे? क्या वक़्त इतनी बड़ी गवाही देगा? इसी लम्हे शहर के एक बुजुर्ग आलम ने सूरह यासीन के साइद का हवाला दिया कि अल्लाह का अमर जब किसी शय पर होता है तो वो महज कहता है हो जा, और वो हो जाता है। यूं गोया वक़्त के कैदी की जंजीरें खुलने लगी। फजर से कुछ पहले का वक़्त था। मदाइन की फजा खामोश मगर बोझल थी। हजरत सलमान फारसी के हजरत सलमान फारसी ने आखिरी सांस ली। अहले मुदायन ने गम-ओ-हमदा में उनके जैसे अतहर को गुस्ल दिया और जनाजा तैयार किया। सबकी नजरें आसमान की तरफ से गोया किसी गैर मरी मुजज़े का इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो लम्हा आन पहुंचा। घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। अंदर आने वाली शख्सियत की पहचानी पर नूर का हाला था। वो मौला अली अलैहिस्सलाम थे। मदीना और मदाइन का फासला वक्त के कैदी के लिए बेमानी हो चुका था। अहले मदाइन ने आंखों ही आंखों में आयतुल कुर्सी की तिलावत की और ये मानने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह जिसे चाहे लम्हों में दूर से करीब ला सकता है। मौला अली ने आगे बढ़कर जनाजे की इमामत फरमाई। नमाज खत्म हुई तो मदाइन के एक नौजवान ने लड़ती आवाज में कहा, ए मौला, क्या वक़्त भी आपके कदमों का पाबंद हो गया है? मौला अली ने मुस्कुरा कर फरमाया, वक़्त मेरा कैदी नहीं, वक़्त तो खुद उस जात का कैदी है जिसने मुझे और तुम्हें पैदा किया। हम सब उसी के हुक्म के तहत हैं। मैं तो बस उसके इज़्न से यहाँ आया हूँ। ये लम्हा मदाइन की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या बन गया। लोग समझ गए कि हजरत सलमान फारसी का ख्वाब और वसीयत महज अल्फाज न थे, बल्कि एक सदाकत थी जिसे कायनात ने अपनी आंखों से देखा। इसी वाक़ये ने वक़्त का कैदी की बुनियाद को और भी मजबूत कर दिया। वक़्त की हकीकत, तदबीर की लकीरें और इंसान की महदूद निगाह सब एक दूसरे से घुल मिल गए। रात मदाइन के सुनसान आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। हवा में एक पुरस्कार खामोशी थी, जिसे पूरी कायनात किसी राज को संभाले बैठी हो। वक़्त का कैदी प्रोफेसर अरमान हजरत सलमान की तकसीम के बाद दरिया दजला के किनारे बैठा मौजों को तक रहा था। हर मौज गोया सदियों की कहानी एक साथ बहा ले जा रही थी। अचानक फजा में एक अनजानी रोशनी उभरी। वक़्त की वो खिड़की जो पहले भी खुल चुकी थी एक बार फिर रोशन हो गई, मगर इस बार मंजर मुख्तलिफ था। वो देखते हैं कि सदियां बीत चुकी हैं, दुनिया बदल गई है। आसमान पर लोगों के परिंदे उड़ रहे हैं, जमीन पर चलती मशीनें इंसानी सोच से कहीं आगे जा चुकी हैं, मगर इन सब के बीच एक आलमी यूनिवर्सिटी का हाल दिखाई देता है। हजारों लोग मौजूद हैं, कैमरे झिलमिलाते हैं। स्टेज पर दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत का अवार्ड पेश किया जा रहा है। नाम पुकारा जाता है, डॉक्टर आलिया जहरा, द पायनियर ऑफ टाइम रिसर्च। हजूम तालियों से गूंज उठता है। स्टेज पर आने वाली लड़की है जिसे वक़्त का कैदी अपनी नस्ल की पोती के तौर पर पहचान लेता है। उसके चेहरे पर एतमाद, आंखों में अज़म और जुबान पर इल्म की रोशनी है। वो अपनी तहकीक का खुलासा पेश करती है। वक़्त एक लकीर नहीं, एक दायरा है। इंसान जब इस दायरे को समझ ले तो माजी और मुस्तकबिल की दीवारें टूट जाती हैं। हम वक़्त के कैदी नहीं, वक़्त हमारा कैदी है। स्टेज पर खड़े आलमी साइंसदान दम बखोद हैं। वो हैरत से देख रहे हैं कि ये नौजवान लड़की वक़्त के फलसफे को एक नए जाविये से दुनिया के सामने रख रही है। इसकी तहकीक ने वक़्त के सफर से वो दर वाह कर दिए हैं जिन्हें साइंस सदियों से महज ख्वाब समझती थी। वक़्त का कैदी ये मंजर देखकर कांप उठता है। उसके दिल में सूरह यासीन की एक आयत गूंजती है, हम ही मुद्दों को जिंदा करते हैं और हम ही लिखते हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उनके बाद असरात बाकी रहे। वो समझ आता है कि उसकी अपनी जिंदगी का राज यही था। वो एक कैदी था वक़्त का, मगर उसकी नस्ल ने वो जंजीरें तोड़ डाली। आखिर में अवार्ड पेश किया जाता है। डॉक्टर आलिया ज़ारा उसे हाथों में थाम कर कहती है, ये कामयाबी मेरी नहीं, मेरे आबाओ अजदाद की है, खासतौर पर डॉक्टर अरमान की, जो इस रिसर्च के बानी थे।
उन्होंने मुझे ख्वाब देखना सिखाया। ख्वाब वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को जागते रहने पर मजबूर कर दें। वक्त का कैदी मुस्कुरा देता है, वो जानता है अब इसकी कैद खत्म हो गई है। वक्त के दरवाजे दरवाजे बंद होने लगते हैं, रोशनी मध्यम हो जाती है, मगर उसके दिल में एक इत्मीनान है कि उसका सफर जाएगा नहीं है। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत जबरदस्त, हमेशा की तरह चौंका देने वाली तहरीर। और मैं इस बारे में अभी दावत दूंगा। हमें ज्वाइन किया है इसी दौरान मोहतरमा अमीना यूनुस साहिबा ने गिलगित बिल्तिस्तान से, और इंडिया से डॉक्टर शुमाइला आफरीन नज़र ने, और हमारे मेहमान ख़ास मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब ने। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस वक्त जो बेहतरीन नसर निगार हैं, जो बज़ात ख़ुद मदीना मुनव्वरा में 30 साल रहे हैं, तो वो नस्ल पर गहरी नज़र रखते हैं, और 100 बातों की एक बात कि वो इस वक्त सदारत की कुर्सी पर भी विराजमान है। क्या बात। मोहतरम जनाब एहसान ताबिश साहब, मैं चाहूँगा कि आप गुलजार आसन साहब के इस अफसाने पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूरा अफसाना सुना नहीं, आखिरी जी दो जी तीन पैराग्राफ मैंने सुना। अफसाने जी की जी टेक्निक से नाबलद नहीं है हमारे अफसाना निगार, और फनी पुख्तगी भी है। बस ये है कि आज के आहद में अफसाने को तवील देने के बाद बात बनती नहीं है और दिल में नहीं उतर पाती है, और कारी जो है वो कई डायमेंशन का शिकार हो जाता है, और इख्तिसार में सारी बातों को कह देना ही जो है एक कामयाब अफसाना होता है। और दूसरी चीज ये है कि अब तो सूरत हाल ये है कि मिनी अफसाना और अफसाने का दौर आ चुका है, यानी कि चंद जुमले में आप बड़ी बात कह जाइए, और एक जुमले में बड़ी बात कहने का फन आना चाहिए। अब सूरत हाल ये है। वैसे इससे पहले भी मैंने उनका एक मुकम्मल अफसाना सुना था जिसमें वो नक्शाबंदी खूब करते हैं और किरदार के साथ इंसाफ भी करते हैं, लेकिन मंजर निगारी ज्यादा कर जाते हैं, और उससे उन्हें परहेज करना चाहिए। और कहानी का जो प्लॉट है उस प्लॉट को मद्देनजर रखते हुए अपनी बातों का इख्तिताम मुख्तसर अंदाज में करना चाहिए, क्योंकि वो दौर ख़त्म हो गया। ये अफसाने तवील होते हैं, नॉवलेट की शक्ल इख्तियार करते चले जाते हैं। तो हम अफसाने सुन रहे हैं, नॉवलेट का कोई एक बाब नहीं सुन रहे हैं। ये इस बात ध्यान दे। वैसे बहुत अच्छे लिखारी हैं और जोर कलम और ज्यादा, और माशरे पर माशरे की गिरती हुई जो साख है और जो रिश्तों का तकद्दुस मजरू हो रहा है उस सब पर निगाह है, और उसको वो कलमबंद करते हैं। और अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। और वैसे आज तो मैं शरीक भी नहीं हो पाता, तबीयत बहुत नासाज है, बहुत नासाज है, लेकिन रूहान भाई की आवाज़ और प्यारे मोहब्बत के लिए मैं हाजिर हो गया। दिल है कि मानता नहीं, अल्लाह ताला दिल है कि मानता नहीं, अब क्या करें। यानी कि रात 12-13 वो मीटिंग हो चुकी है, इसलिए वीकनेस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अल्लाह ताला अल्लाह से आपको तो सेहत कामयाब से फायदे नवाजे। और अच्छे आपकी फायदे। दरियाफ्त मोहतरमा समीना कमर साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप 2 जुमले उनके लिए बोल दीजिए। मैं अभी आया हूँ, मैंने किनके लिए नहीं नहीं, इनके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनका ये पहला प्रोग्राम है तो इनको खुश किनका आमदीद कह रहे हैं, किनका मोहतरमा समीना कमर साहिबा का। मोहतरमा
क्या नाम है, समीना कमर। कमर, आप ही ने तो ये नंबर दिया था इनका। मोहतरमा समीना कमर एक बासलाहियत फनकारा हैं और नामो नमूद से परे वो लिखती जा रही हैं। और मैंने बहुत गहराई और गहराई से फेसबुक के जरिया उनका मुतालिया किया, वो हमसे बहुत शुक्रिया। राब्ते में आई। और उनके यहाँ जो फनी पुख्तगी है वो बेमिसाल है। मामला ये है कि आज के गुरुबंदी या गुरुबंदी से बहुत दूर रहती हैं, खातून खाना है और हिजाब में रहते हुए अपने सारे फ़राइज़ को अंजाम देते हुए और घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए वो उर्दू अदब के फ़रोग़ और उर्दू के लिए जिस तरह काम कर रही हैं, उसकी जितनी कदर की जाए और जितना बढ़ावा दिया जाए, काहे कि गौहर नायाब को पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जन है। नवाजी है, और नाची इस इस काबिल नहीं है भीड़ बस। में नजर वाले ही नजर से देखते हैं और नजर से देखकर उसकी तख्लीक की गहराई और गहराई में जाते हैं, तब किसी के नाम में को रिकमेंड करते हैं। और मैं ऐसे नाम को रिकमेंड वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं खुदाईदाद है कि अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने कहा कि नहीं, इस गोहरे नायाब को ऑनलाइन आना चाहिए और अपने फन का मुजाहरा करना चाहिए। और खातून खाना रहते हुए जो है वो आलमी दुनिया में अपनी सलाहियतों को उजागर करें और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं और अपने फन की पुख्तगी को जाहिर करें कि वो हैं क्या। इसलिए मैं जबरदस्त। आप खुद सुनेंगे उनकी नज़में और गज़लें तो फन की पुख्तगी आपको नजर आएगी। और उनके लिए बस इतना ही कहूँगा जी, कि जोर कलम और ज्यादा। और मैं महसूस होता हूँ वो अपना कलाम सुनाए, क्या सुनाना चाहती हैं। और आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आप दुनिया के कोने कोने से जो है नगीने तलाश लेते हैं और तख्लीकार इंटरनेशनल जो है वो आलमी सतह पर आने वाले वक्तों में हमेशा याद किया जाएगा। और ये काम जो है हमेशा हमेशा यादगार रहेगा। और एक बहुत अहम काम है, आप अपनी तमाम तर मसरूफियत के बाद और किस तरीके से आप वक्त निकाल लेते हैं और लोगों को सिर्फ ना मोहब्बतें देते हैं बल्कि उनके फन की पुख्तगी को निखारने के लिए, उनके हौसले और हिम्मत को बढ़ाने के लिए। और जो खामोश हो चुके थे, गोशानशी हो चुके थे, आज की अदबी सूरत हाल से जो है वो बदजन हो चुके थे, उन्हें भी आपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया और आलमी दुनिया में उनकी सलाहियतों को सामने लाने के लिए आपने एक बड़ा काम किया है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे और बहुत किसी शुक्रिया। गुरुबंदी या गुरुबंदी से परे हटकर अपनी इनफरादियत के साथ आप अपना कदम बढ़ाते रहिए और हमारे नए और पुराने कलमकारों से हम सब मुस्तफीज होते रहें, यही मेरी दुआ है, तमन्ना है। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। और अभी एक बार हमने सुना है और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह दोबारा मैं दावत दूंगा और वो आपकी मौजूदगी में अपना कलाम सुनाएंगी। और अभी हमने ज्वाइन किया है मोहतरमा मुनज़्ज़ा नूरी साहिबा ने, और ये उनका भी आज पहला प्रोग्राम है। वो पाकिस्तान चकवाल के करीब रहायश है और बेहतरीन नसर निगार हैं, और इनकी नसर निगारी के हवाले से इंशाल्लाह आपको किताब भी मिल चुकी है इनकी। और अभी जो 9 अक्टूबर को इनकी किताब कुर्रा में उन्हीं का नाम निकला है लगता है। चीमा भाई नाराज हो जाएंगे, चीमा भाई नाराज हो जाएंगे। आज बीमारी के हालत में मैंने अरशद चीमा कुरानदाजी मुनज़्ज़ा की नूरी। तो हाँ इनका ही नाम निकला है। और लगता है तबीयत संभल जाए तो मैं कुछ अपनी राय का इजहार करूंगा। जी।
انشاءاللہ یہ جمعرات کو ان کی کتاب کی رونمائی کا پروگرام ہے، اور ان کے ساتھ 2 اور بھی رائٹر موجود ہیں۔ ابھی میں دعوت دوں گا، ابھی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں۔ محترمہ امینہ یونس صاحبہ گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ وہاں نیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، وہ بڑی کوشش کرتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کی، تو میں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ محترمہ امینہ یونس صاحبہ۔ امینہ یونس صاحبہ بہترین نثر نگار ہیں اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ امینہ یونس صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی؟ میرا خیال نہیں آ رہی۔ چلو جیسے ہی آپ کو آواز آئے گی تو پھر آپ میسج کیجیے گا۔ اور ابھی پہلا پروگرام ایک اور ہماری رائٹر ہیں محترمہ منزہ نوری صاحبہ، جن کی کتاب ہے بند آنکھوں کے آنسو، جس کی رونمائی جمعرات کو ہوگی۔ تو آج ان کا پہلا پروگرام ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں چاہوں گا کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اور اپنے تعارف کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور اگر کوئی نثر پارہ فن پارہ پیش کرنا چاہیں مختصر، وہ بھی پیش کیجیے۔ محترمہ منزہ نوری صاحبہ۔ منزہ نوری صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی؟ ان کو بھی لگتا ہے میرے خیال آواز ان کا نہیں بھی آ نیٹ رہی۔ کا، تو پھر ڈاکٹر احسان تابش صاحب کے حکم پر پھر دوبارہ ہم دعوت دیتے ہیں محترمہ سمینہ قمر صاحبہ کو کہ وہ آج اپنا لگتا ہے میرا پسندیدہ دن کلام ہے۔ سنائیں۔ اہلاً و سہلاً چلیے و آج آپ کا دن مرحباً۔ ہے، آپ اپنا یہ پہلے کلام پیش سنائیے جو کریں آپ کیا؟ کا۔ جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جو شعر آپ کو پہنچایا گیا تھا وہی غزل میں آپ کو پوری مکمل ہاں سنانا مجھے چاہتی بہت ہوں۔ پسند آیا تھا۔ جی ہاں، مطلع عرض ہے: کہیں آبشار شراب کے، کہیں آبشار شراب کے، کہیں سرخ فرش گلال کے، کہیں آبشار شراب کے، کہیں سرخ فرش گلال کے، کہیں خوشبوئیں ہیں بخور کی، کہیں گل کھلے ہیں کمال کے۔ کمال۔ یہ مقام عشق وہ ہے جہاں، یہ مقام عشق وہ ہے جہاں سبھی آرزوئیں تمام ہیں۔ یہ مقام عشق وہ ہے جہاں سبھی آرزوئیں تمام ہیں۔ نہ خلش ہے اب کوئی ہجر کی، نہ تو خواب ہی ہیں وصال کے۔ تجھے کیا خبر کہ میں کس قدر تیری سادگی کی اسیر ہوں، تجھے کیا خبر کہ میں کس قدر تیری سادگی کی اسیر ہوں۔ میری شاعری میں بیاں ہے بس تیرے قسط ہجر و وصال، تیرے قسط حسن و جمال کے۔ میری شاعری میں بیاں ہے بس تیرے قسط حسن و جمال کے۔ اور شعر سماعت فرمائے: یہ عروج آج جو مجھے عالمی منظر میں آئے ہوں تو اس کے نسبت سے یہ شعر بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ عروج آج ملا ہے جو نہ میں بھول کر بھی بھلا سکی۔ یہ عروج آج ملا ہے جو نہ میں بھول کر بھی بھلا سکی۔ جو گزر گئے میری ذات پر وہی رات دن تھے زوال کے۔ جو گزر گئے میری ذات پر وہی رات دن تھے زوال کے۔ اور ایک عرصہ دراز سے میں اس سفر میں ہوں ادب کے، لیکن آج تک منزل کی طرف بڑھتی جا رہی ہوں لیکن منزل نہیں ملی ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ شعر آپ کی نظر کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ ہی رہی راہ میں، میں ہمیشہ ہی رہی راہ میں، نہ ملی کبھی مجھے منزلیں۔ میں ہمیشہ ہی رہی راہ میں، نہ ملی کبھی مجھے منزلیں۔ میرے ہم قدم رہے قافلے تیری یاد تیرے خیال کے۔ میرے ہم قدم رہے قافلے تیری یاد تیرے خیال کے۔ اور شعر آخر: یہ چراغ غم کے بجھا بھی دو، یہ چراغ غم کے بجھا بھی دو کہ نشاط صبح ہے آ گئی۔ یہ چراغ غم کے بجھا بھی دو
کہ نشاط صبح کہ آ گئی، نہیں زیب دیتے تمہیں قمر، نہیں زیب دیتے تمہیں قمر، یہ سیاہ رنگ ملال کے، یہ سیاہ رنگ ملال کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت بہت زبردست۔ اور ابھی میں نے امینہ یونس اور منزہ نوری صاحبہ کا مائک آن کرنے کی کوشش کی ہے، اگر دونوں میں سے کوئی کر لے تو انشاءاللہ پھر ہم ان کی نگارش سنیں گے۔ اور ابھی میں دعوت دوں گا ہمارے درمیان بہت سینئر محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب، وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنی نگارش پیش کریں گے۔ اور ان کی آمد سے پیشتر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ابھی سید گلزار آسن صاحب جو ایک افسانہ سنا رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ مجھے بہت پسند آیا، ان کے پورے اس افسانے کی جان تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جب انسان وقت کا راز پانے کے قریب جاتا ہے تو قدرت اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسے ہی ابھی جو سمینہ قمر صاحبہ نے بات کی کہ میں بہت دیر سے اس ادب کے میدان میں ہوں اور کامیابی کا راستہ کھلا نہیں تھا، اور ایسے ہی منزہ نوری صاحبہ یہاں پہ آج پہلی بار پروگرام میں آئی ہیں، اور اسی طرح امینہ یونس صاحبہ آئی تھی اور ان کی کتاب کی رونمائی ہو چکی ہے، ابھی منزہ کی ہو رہی ہے، انشاءاللہ سمینہ قمر صاحبہ کی کتابوں کی بھی ہوگی، اور گلزار آسن صاحب کی کتاب پرنٹ ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر احسان تابش صاحب کی جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے، وہ بھی اشاعت کے مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ ان کا جو پروگرام ہوگا بڑی دھوم دھام سے ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت صبر کیا ہے، بڑا ساتھ دیا ہے، اور یہ وہ واحد پرسنالٹی ہیں ادب کے حوالے سے جنہوں نے ادبی وقار کو قائم کرنے میں تخلیق کار کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ تو ان کی خدمات کے ہم معترف ہیں، اور بہترین نثر نگار ہیں، بہترین تجزیہ نگار ہیں، اور پورے دل سے اپنے بہترین جو اپنی کاوش ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ جو جملہ ہے جو میں سارا یہ پس منظر بتانے کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ وقت کے راز کو پانے کے لیے قدرت ایک دروازہ کھولتی ہے، تو وہ وہی دروازہ ہوتا ہے جو آج سمینہ قمر صاحب کے لیے کھلا ہے، جو آج منزہ نوری صاحب کے لیے کھلا ہے، جو محترمہ امینہ یونس صاحب کے لیے کھلا ہے، اور جو ہم سب کے لیے کھلا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے لیے وہ وقت تھا، وہ لمحہ تھا، وہ راز تھا جب تخلیق کار وجود میں آئی، اور تخلیق کار 1 جنوری 2020 سے کام کر رہی ہے، لیکن پہلے ہم ایڈیشن میں کام کر رہے تھے، آج 51 ایڈیشن اس کا آیا ہے جو منتھلی ہوتا ہے، اور جو آن لائن کے پروگرام ہیں وہ ہم نے دسمبر کی دوسرے ہفتے سے شروع کیے تھے، اور الحمدللہ 8 ماہ میں قلیل مدت میں دنیا کی کسی بھی ادبی تنظیم نے آن لائن یا آف لائن اس کم وقت میں 8 ماہ میں ایک کام ایسے ہی انٹرنیشنل ہمارے جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں سینئر بھی، جونیئر بھی، اور ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے بھی، بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی، اور اپنے اپنے شعبے کے بہترین جو رائٹر ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ اور اسی پلیٹ فارم پر تخلیق کاروں کا منظرنامہ کے نام سے ایک ادبی ڈائریکٹری ترتیب دی جا رہی ہے، اور اسی طرح فن اور شخصیت کے حوالے سے بھی 100 سے زائد کتابیں زیر ترتیب ہیں جن پر کام جاری ہے۔ ان میں ڈاکٹر احسان تابش صاحب بھی موجود ہیں، اور روبینہ شاہین صاحبہ کی کتاب بھی تقریباً مکمل ہونے والی ہے، اور باقی انشاءاللہ ہمارے جو رائٹرز ہیں جو ان کا کام ہے ان کو اسی طرح کتابی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اور جس پروگرام میں ہم موجود ہیں، ہم سخن ساز، اسی طرح 3 اسٹار، یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بھی اسی کتاب کا حصہ ہوگی۔ یہ جو تبصرے، جو نگارشات آپ پیش کر رہے ہیں، یہ سب بھی کتابی شکل میں بھی ہوگا، اور جو ویڈیو میں یہ ہمارے چینل پر ہوگا، اور ویڈیو کی شکل میں یہ اس کی جو ایج ہے، ڈیجیٹل ایج، وہ 70 سے 80 سال ہوتی ہے۔ یعنی جو بات آج ہم کر رہے ہیں یہ کم از کم ہمارے اگر نسل اگر بڑھتی ہے تو تیسری چوتھی نسل تک یہ ڈیٹا جائے گا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تھوڑا سا وقت آپ دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا وقت یہ یادگار وقت ہے، کیونکہ ہمارا ہر ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ بے آنے شک والے وقت میں ہماری شخصیت ایک خوبصورت حوالہ ہوگا۔ تو اس لیے میں دعوت دوں گا اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو، جو 30 سال سے زائد مدینہ منورہ میں گزارا، اور 600 سے زائد پیج پر ان کی
جو کتاب ہے، جو ریسرچ ہے، وہ شاعری پر جو تقدیسی اثرات ہیں وہ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، وہ ماشاءاللہ سے مکمل ہو چکی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں یہ صدر بھی ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب اپنی نگارش اور اپنے خیالات سے مفید فرمائیں۔ کچھ نئے چہرے آئے ہیں، میں بس مختصر جی بتا دوں جی کہ جی میں بہار انڈیا کا رہنے والا ہوں اور 3 سال اسلامک ڈگری کالج میں بحث لیکچرر اپنے فرائض انجام دینے کے بعد میں مدینہ منورہ چلا آیا۔ لیکچرشپ سے زیادہ اچھا میں نے مدینہ جانا قبول کیا، اور مدینے میں 30 سال اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اس 30 سال کے سفر میں عالموں کی صحبت، بادشاہوں کی صحبت اور قلندروں کی صحبت میں گزرا۔ خالی وقتوں میں مسجد کے حرم میں بیٹھا رہنا میرا معمول تھا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ ہیلو، 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 نیٹ کا پرابلم لگ رہا ہے۔ یہاں تو آ رہی ہے انڈیا میں، شاید وہاں آواز کچھ آ رہی ہے؟ ایشوز ہیں۔ جی مجھ کو آ رہی جی ہے جی آپ کی آواز۔ جی سر آ رہی ہے، بالکل آپ بات کیجیے۔ اب آ رہی ہے آواز آپ۔ جی، اور 30 سال کے بعد گھر واپسی ہوئی، اور میں شروع سے ادب کے گروہ بندی اور گروپ بندی سے بہت دور رہا ہوں، اور جو بولتا ہوں 2 ٹک بولتا ہوں، اور سیدھے باتیں کرتا ہوں، سیدھی باتیں سنتا ہوں۔ گندگی جہاں دیکھتا ہوں وہاں سے میں اپنے دامن کو بچا کر خاموشی سے نکل جاتا ہوں، اور زیادہ تر اپنا وقت اپنے حجرے میں گزارتا ہوں، اس لیے کہ باہر کی فضا پھر میرے دامن کو داغدار نہ کر دے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب میں آیا آن لائن مشاعرے میں شرکت کرنے لگا تو دبی ہوئی چنگاری نے پھر کروٹ بدلی، اور میرے اندر ہوا کہ نہیں، میں اپنی چیزوں کو پھر سے سمیٹوں اور دنیا ادب کے سامنے پیش کروں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے ہمارا تحقیقی مقالہ اردو غزل کے ارتقاء میں اصدقی شعراء کا حصہ۔ ایک نیا موضوع ہے، ایک نئی ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور اس تحقیق میں ہم نے 100 سال پہلے جو شعراء خانقاہوں میں رہتے تھے اور شاعری کا ذوق رکھتے تھے اور نام و نمود سے پرے وہ لکھ کر چیزوں کو دیتے تھے، اس کو میں نے سمیٹا ہے، اور ان کے اشعار، ان کے غزلوں کو غالب اقبال اور جگر سے موازنہ کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ شعراء نام و نمون نہیں چاہتے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے۔ تو ایک بہت ہی اور ہماری پی ایچ ڈی سے 2 پی ایچ ڈی جو ہے وہ نکل چکی ہے، اور 10 شعراء کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ حالانکہ کتابیں شائع کروانے کا ارادہ قطعی نہیں تھا، لیکن ہمارا بچہ انگلینڈ میں ہے، بڑا بچہ، اس نے کہا کہ بابا افسانوی مجموعہ آئے نہ آئے، نثری نظم آئے نہ آئے، مضامین کے مجموعہ آئے نہ آئے، لیکن یہ تحقیقی مقالہ ضرور شائع ہونا چاہیے۔ اور ان کی ضد میں ہم نے کمپوزنگ کرا لی ہے، اور یہ جو ہے 560 صفحے پر مشتمل ہے، کمپوزنگ کمپلیٹ ہے،
طبیعت ناساز رہتی ہے، آج بھی طبیعت ناساز ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، میں شریک محفل ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نئی نسل صرف اتنا کہنا ہے کہ نام و نمود سے پرے آپ لکھتے پڑھتے رہیے، دنیا کا خیال نہ کیجئے کہ کون آپ کو کس زمرے میں رکھ رہا ہے۔ آپ کے قلم سے نکلے ہوئے لفظ آپ کو بام عروج تک پہنچائیں گے اور دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اور تاریخ میں صرف آپ کا نام رہے گا، کیونکہ آپ مسلسل لکھتے رہے ہیں، اپنے خون کو جلاتے رہے ہیں، اور اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے اور ضرور دے گا، اس لیے کہ آج کے دور میں بھی ہم جیسے گناہوں کے ساتھ بھی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، ہم کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، یہی نئی نسل کو ہمارا پیغام ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے جو فلسطین کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، شاید سنا بھی چکا ہوں، سن لیجئے جب شریک ہو گیا ہے۔ یہ جنگ جاری ہے، عنوان ہے یہ جنگ جاری ہے، بستیاں فلسطین ویران ہو رہی ہیں، تیرگی جوئی بڑھ رہی ہے، انبیاء کی زمین لہو لہان ہو رہی ہے، لفظ تمہارے گونگے کیوں ہو گئے ہیں؟ عالم اسلام کا سکوت ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، سسکتی شام کا منظر اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، صحرا میں معصوم بچے کی لاش اٹھائے ماں کی صدا بلا رہی ہے، امت کی آبرو بچانے نکلو، قبلہ اول ہاتھوں سے نکل مت دو، زمین فلسطین کی ہو یا کشمیر کی، لہو لہان ہے، ابابیلوں کے منتظر لوگ سنو، تمہیں ابابیل بننا ہوگا، روز محشر ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، عرب کے سلطان سنو، ساری دنیا کے حکمران سنو، ہاں ساری دنیا کے حکمران سنو، ظالم ظلم کر رہا ہے، عالم اسلام کا سکوت ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، لہو لہو جسم ہے، مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، اپنی ذات کا غم مسجد اقصیٰ سے بڑا نہیں ہے، اپنی ذات کا غم مسجد اقصیٰ سے بڑا نہیں ہے، ابرہا کی سازشوں کو ناکام کرنے آؤ، ابرہا کی سازشوں کو ناکام کرنے آؤ، اب اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے، اب اپنے بقا کی جنگ خود لڑنی ہے، خود لڑنی بہت بہت ہے۔ بہت عمدہ۔ جی ادھر سے نیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جی بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ شازیہ سلطانہ نے، جو لاہور سے ہیں اور جرنلزم سے وابستہ ہیں۔ ان کی 3-4 کتابیں جرنلزم سے ریلیٹڈ ہیں، اور کوکنگ کا بھی شوق ہے، شاعری کا بھی، اور ان کی اس حوالے سے بھی کتابیں موجود ہیں، اور 20-22 سال سے ادب سے وابستہ، اور زمینی پروگرام جو ہمارا میرے اعزاز میں ہوا تھا لاہور میں، وہاں پہلی ملاقات ہوئی مقصود چغتائی صاحب کے ریفرنس سے،
اور انہوں نے پروگرام کو جوائن کیا، اور وہاں پہ انٹرویو ہو رہا تھا تو مجھے ابھی ڈاکٹر احسان تابش صاحب کی وہ بات یاد آئی ہے جو ابھی میں نے شادیہ سلطانہ صاحب کو کہی تھی وہاں پہ. وہ یہ کہ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں دنیا کی نمود و نمائش سے پرے ہو کر. جب آپ اپنا کام کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ کا کام بولے گا. ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا، تو میری 11 کتابیں آئیں، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے. تو وہاں پہ شادیہ سلطانہ صاحبہ نے پوچھا تھا کہ آپ کی کتابیں کتنی ہیں. میں نے کہا 11 آ چکی ہیں اور 111 آ رہی ہیں. تو یہ حیران کن انشاءاللہ. بات تھی. تو وہ اظہار خیال بھی کریں گی اس حوالے سے. اور آج ان کا پہلا پروگرام ہے تخلیق کار کے پلیٹ فارم پر. آپ کو خوش آمدید محترمہ شادیہ سلطانہ صاحبہ. لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور روبینہ شاہین صاحبہ کے کہہ لیں کہ ایک ہی یہ گروپ سے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم لاہور میں ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ ہمارے ساتھ ہوں گی. تو میں چاہوں گا کہ شادیہ سلطانہ صاحبہ آپ اپنا تعارف بھی کرائیں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترمہ شادیہ سلطانہ صاحبہ، مائک آن کیجیے اپنا. جی بات کیجیے. جی محترمہ شادیہ سلطانہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ جی شکر الحمدللہ، ہم سب خیریت سے ہیں. آپ کو خوش ہیلو. آمدید پروگرام میں. آپ اپنا مختصر سا تعارف کروائیں اور اپنا کلام سنائیں، یا کچھ بھی گفتگو کرنا چاہیں. جی سر. جی آپ سے ملاقات ہوئی ایک پروگرام میں، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے، اور جب آپ کے کام کا پتہ چلا تو اور زیادہ اچھا لگا کہ آپ نے مطلب بڑے مختصر سے ٹائم میں بہت زیادہ کام کیا، اور اس سے ہمیں خود بھی مطلب کریج ملتی، ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، اور جب انسان ذرا سست ہونے لگتا ہے تو وہ پھر ایک دم سے اور دوبارہ چستی کی طرف آ جاتا ہے. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. ہیلو، آ رہی. یہ خاص جملہ ہے، آواز آ جی رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ تصویر نہیں آ رہی، تقریباً آواز آ ایک رہی ہے. سمجھنے. جی جی تصویر نہیں آ رہی، آواز تو آ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. جی تو بس ایک تصویر نہیں آ رہی. اوکے. جی نہیں، تصویر آئی نہیں. تصویر بھی آنی اچھا جی، یہ نا چاہیے. تصویر کی سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے اس ٹائم، تھوڑا کوئی بات آنی نہیں، چاہیے. جیسے آپ کو اب وہ سیٹنگ کی بہتر، پرابلم ہو آپ کی گئی ہے مرضی تھوڑی. ہے. کوئی بات نہیں، وہ ہے جیسے نا آپ کو بہتر. ایسے ہی بول وہ کے ہے نا جی چہرے سے ہو جاتی ہے داستہ میری. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے. اگر آپ اوپن کرنا چاہیں نہیں، وہ بھی ویڈیو، نہ کرنا سیٹنگ چاہیں، آپ کی اپنی ثواب دید ہے. جی سیٹنگ کی پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، پکچر کوئی شاید اس بات لیے نہیں، نہیں آ رہی ہے. آپ سلسلہ کوئی کو بات جاری نہیں، رکھیے. کوئی بات نہیں. ہاں جی، آج آپ کا پہلا پروگرام ہے، کوئی بات نہیں، جی ایک دو آ کام گئی نہیں ہیلو. تصویر نہیں ہے، تصویر نہیں آئی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی انٹینا ٹھیک نہیں. جی ڈاکٹر عمار صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. جی تو بس لکھنے پڑھنے کا شوق جی اور مختصر سی کاوش، یہ مجھے ماشاء اللہ ملا سے کہ آگے غزہ ہیں. کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ چند اشعار اسی حوالے سے. جی انبیاء کا مسکن ہے غزہ کی زمین، بڑی ہی مبارک ہے یہ سرزمین. انبیاء کا مسکن ہے غزہ کی زمین، بڑی ہی مبارک ہے یہ سرزمین. اسلام عالم کی محبت کا استعارہ ہے، اسلام عالم کی محبت کا ہے استعارہ. گواہ رہنا اللہ ہمیں جان سے ہے پیارا. بیت المقدس ہمارا قبلہ اول بنا، اسلامی فتوحات کا اہم مرکز رہا. صہیونی قبضہ جلد چھڑا لیں گے ہم، اپنے رب کو جلد ہی منا لیں گے ہم. غزہ کا بہتا خون کبھی
رائے گا نہ جائے گا، غزہ کا بہتا خون کبھی رائے گا نہ جائے گا، کیونکہ دنیا سے اب یہ دیکھا نہ جائے گا۔ بہت اچھا۔ بہت آواز جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی بس تو یہ چند اشعار تھے کہ غزہ کا بہتا خون کبھی رائے گا نہ جائے گا، کیونکہ دنیا سے بھی اب یہ دیکھا نہ جائے گا۔ بہت خوب ہے، بہت اچھی ہے۔ بہت شکریہ، بہت زبردست۔ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا کچھ تعارف کروا دیں۔ جی سر، اسٹارٹ بائی جرنلزم، مطلب جی بس ادب نے پریشان کر رکھا تھا یہ سمجھ لیں، اور لکھنے کو دل چاہتا تھا، بہت سبجیکٹ پسند تھا، تو جرنلزم کی طرف آ گئے، ماسٹرز کیا میس کام میں، اور بس پھر اس کے بعد جرنلزم جوائن کیا، اور لکھنا پڑھنا جب سے چل ہی رہا ہے، بکس رائٹ کی ہیں، ٹرانسلیشنز کی ہیں، اور ایڈیٹنگ وغیرہ یہ وہ سب کام کیے ہیں، ڈفرینٹ اداروں میں کام کیا۔ اب آپ کے سامنے اسٹارٹ بائی جنگ کیا، اس کے بعد پی ٹی وی میں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ ڈفرینٹ پلیسز پہ گھومتے گھماتے آپ تک پہنچ گئے۔ جی بہت شکریہ، خوش آمدید۔ یہ یقیناً انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی تھا کہ اسٹارٹ پہ آپ کو پتہ ایشو ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب شکر الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے عظیم جو رائٹر ہیں، وقت کے عہد حاضر کے عظیم شاعر ادیب، وہ سب یہاں موجود ہوتے ہیں، پروگراموں میں آتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی۔ کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے، اب پیر کو نثر ساز اور نثر پاری کے حوالے سے کام ہوتے ہیں جو نثر پر ریلیٹڈ ہے۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تقریباً تمام مہمانوں نے اپنی نگارشات پیش کی ہیں۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی جی، آج کے پروگرام کے حوالے سے تقریباً تمام ہمارے جو رائٹرز ہیں انہوں نے نگارشات پیش کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہماری نظامت کا جو صرف پروگرام کا تعارف کروا کے تو اس کے بعد ان کی باری نہیں آئی تھی، محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ اپنی کوئی کلام اپنا سنائیں یا کوئی اقتباس کچھ پیش کرنا چاہیں۔ اور ربینہ شاہین صاحبہ لاہور چیپٹر کی صدر ہیں، شاعرہ ادیبہ ہیں اور تخلیق کار کی نظامت کار، اور یہ وہ واحد ہستی ہیں تخلیق کار میں جنہوں نے آج 165 پروگرام ہے اور 165 پروگرام ہی ٹینڈ کیے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ بہت باہر شکریہ۔ پرسنالٹی ہے جس نے 165 پروگرام attend کیے ہیں۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے 165 پروگراموں میں جگہ بھی دی، اور میں نے اپنی وسعت کے لحاظ سے اس میں لکھا بھی، پڑھا بھی اور نظامت بھی کی۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ تخلیق کار میرے لیے میرا ایک خواب تھا جس کی تعبیر ہے کہ میرے پاس ایک ایسا نیٹ ورک ہو یا ایسا پلیٹ فارم ہو جس پہ میں کام کروں، اور وہ کام جو ہے وہ آنے والے وقت میں آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں ایک اچھا امیج، اچھی سوچ اور ادب کے فروغ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، اور لوگ ہمیں یاد رکھیں اور آنے والی نسلیں بھی ہمیں یاد رکھیں۔ تو یہ تو اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ اس شکل میں مجھے پاکستان کے اندر یہ سب ملا، اور مجھے موقع بھی ملا، اور مجھے قدم قدم چلنے کے لیے ظاہر ہے یہ بھی تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ماحول سے بھی اجازت ملتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں اپنا ایک افسانہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں آپ کی اجازت سے۔ میرا آج کا افسانے کا نام ہے میں معروف خان ہوں۔ میں معروف خان ہوں، ایک خوبصورت جیتی جاگتی گڑیا، سنہرے بالوں والی، سنہری خوبصورت ترین آنکھوں والی، سفید دودھیا رنگت، لمبا قد، شاید میرے جیسی کوئی اور پیدا ہوئی ہو۔ جہاں جاتی ایک بار گزرنے والا ضرور
ایک بار گزرنے والا ضرور رک جاتا اور غور سے دیکھتا، شاید ایسا چاند چہرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو، اور ایسی دیکھتی آنکھوں کی حیرت کو دیکھ کر مجھے غرور ہونے لگتا، خود کو پری، حور اور دیومالائی تصور کرنے لگتی۔ 2 سال کی تھی تو جو دیکھتا پیار کیے بغیر نہ رہتا۔ اماں بھی معروف کے چاند چہرے کو نظر نہ لگے، اس کو گیٹ سے باہر نہ نکالا کرو۔ 2 گھر چھوڑ کر زہرا بی بی جو سارا دن اپنی چھوٹی سی دکان چلاتی تھی، دادوں کو کہنے لگی اور ساتھ ساتھ معروف کو پیار بھی کرنے لگی، ٹھیک ہے زہرا بی، اس کے ابا سے کہوں گی کسی اسکول میں داخل کرا دو۔ دادوں نے معروف کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا اور گھر کے اندر چل دی۔ 2 سال کی عمر میں معروف کو اسکول داخل کرا دیا گیا۔ پھر سالوں کی سیڑھیاں شروع ہو گئیں۔ وقت نے رخ بدلنا شروع کیا، مگر یہ کیا، ہر سیڑھی پر ایک ہی خطاب ملتا، حور، پری اور شہزادی۔ اتنے پیار اور لاڈ کے بغیر تو بدتمیز، اکھڑ اور مغرور ہونا پتہ نہیں کب یہ اندر ہی اندر ایک جال بن گیا۔ خود سری، اپنی مرضی، بدتمیزی اور غصہ ہر وقت کے عناصر میں شامل ہوتے گئے، اور گھر والے اس کو پیار، لاڈ اور دلار سے پروان چڑھاتے گئے۔ اسکول سے کالج، پھر یونیورسٹی کے دور کا آغاز ہوا، اور یہ چاند سا چہرہ 14ویں کا چاند بن گیا۔ محبت کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا۔ چھوٹا بھائی چھوٹی بہن کو خاطر میں نہ لانا معروف کی عادت بن گئی، اور کیونکہ وہ اس جیسے خوبصورت نہیں تھے، عام شکل و صورت کے مالک تھے۔ معروف، تم نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ نبیلہ نے بینچ پر بیٹھی معروف سے بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے سوال کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، میری قسمت میں پیار کرنا نہیں بلکہ پیار پانا مقدر ہے۔ مجھے کبھی کسی سے پیار نہیں ہوا، بلکہ صرف خود سے پیار کرتی ہوں۔ بالوں میں برش کرتی ہوئی معروف نے اندازے دلربائی سے، 1 منٹ وہ لائٹ چلی گئی۔ مجھے خوبصورت بنایا گیا، معروف نے اندازے دل ربائی سے جواب دیا۔ خوبصورتی اللہ کو پسند ہے اور مجھے خوبصورت بنایا گیا ہے، اس لیے میں خود کو پیار کرتی ہوں۔ ہلکی سی مغرور مسکراہٹ معروف کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی تھی اور سرشاری اس کی کیفیت سے عیاں تھی۔ نبیلہ بھی بڑے پیار سے معروف کو دیکھے جا رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہے معروف، تم چاند کا ایک... یہ آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ یہ محترمہ شادیہ سلطان، اپنا مائک کو آف کر لیں۔ شادیہ سلطانہ صاحبہ، آپ کی مائک آف کر لیجیے، بہت شکریہ جی۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے نبیلہ دور خلاؤں میں گھورنے لگی۔ اماں بھی جمیلہ اپا آئی تھی، معروف کا رشتہ ناظم کے لیے مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ معروف کی والدہ بلقیس بیگم نے دادوں کو بتاتے ہوئے کہا، جمیلہ بیگم رشتے میں بلقیس کی خالہ زاد بہن لگتی تھی۔ ناظم MBA کر چکا تھا، ایک کمپنی چلا رہا تھا، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، وقت مہربان تھا، اور ویسے بھی معروف کی عمر شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ ناظم 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، خوبصورت، سمارٹ، والد کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ بظاہر تو معروف کے لاڈ پیار اٹھانے کے لیے یہ رشتہ انتہائی مناسب تھا، اس لیے کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی گئی، اور پھر 2 ماہ بعد شادی بھی۔ محبت کی اس دنیا میں ایک خواب کی طرح قدرت نے ہر چیز معروف کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور معروف ہر چیز پر اپنا حق سمجھتی گئی۔ کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے گھر والے یا ناظم کے گھر والوں کو کیا حیثیت دے رہی ہے، بلکہ خود سری میں اپنے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ 1 سال بعد بیٹی کی پیدائش نے معروف کو ماں کے عظیم رتبے پر فائز کر دیا۔ عرشہ بہت پیاری تھی، مگر شکل و صورت میں معروف سے کم تھی، اس لیے معروف کی توجہ عرشہ کی طرف کم ہی رہتی تھی۔
मुलाजमा की गोद में पलने वाली बच्ची माँ के लम से बेनियाज रही थी। जहाँ इतनी खुशियाँ होती हैं वहाँ आजमाइशें भी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। हाय खूबसूरत, कैसी हो? बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे चांद पर छाए हुए बादल। खूबसूरती तो मज़ीद बढ़ती जा रही है। हम ही बदकिस्मत रहे जो इस चांद को हासिल ना कर सके। एम्पोरियम मॉल में शॉपिंग करते हुए माँ अचानक कुछ जुमलों से चौंक उठी। नजरें उठाकर देखा तो साजिद, जो कि यूनिवर्सिटी में भी एक फ्लर्ट की हैसियत से पहचाना जाता था, सामने खड़ा था। ओहो, तुम कैसे हो? मारूफ ने रस्मन हालचाल पूछना चाहा। जानती थी कि वो ऐसी ही बातें करने का आदी है। बहुत अच्छा हूँ, तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? थोड़ा बेतकल्लुफ होते हुए साजिद ने मारूफ को गौर से देखते हुए कहा, जी मेरी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है माशाल्लाह से। और तुम्हारी कैसी गुजर रही है? मारूफ ने इसको समझाते हुए कहा कि उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर शायद किसी देव के दिल में किसी देव का दिल परी पर आशिक हो चुका था। मोबाइल नंबर लेकर दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े, मगर ये मोबाइल नंबर ही गले का तोक बन गया। साजिद की चिकनी चुपड़ी बातों में जाने कब और कैसे मारूख एक जाल में फंस चुकी थी कि अपने इर्द गिर्द रिश्ते जहर लगने लगे। रोती बच्ची की आवाज़ जहर लगती। अम्मा बाबा की नसीहतों की कीमत सिर्फ और सिर्फ साजिद के की तारीफों के आगे बेकार लगती थी। जो मिला कम मिला, मैं तो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि शायद कोई इसकी कीमत ही नहीं लगा सका। साजिद की चिकनी चुपड़ी बातों ने शैतान के जाल का काम किया और हर तरफ से बेनियाज कर दिया। वो एक शादीशुदा शख्स जो बीवी के माल पर ऐश कर रहा था, मारूफ को क्या देता? मगर मारूफ की आंखों पर साजिद की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी। बगैर सोचे समझे नाज़म से तलाक ले ली और साजिद के फ्लैट में मुंतकिल हो गई। अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया छोड़कर खाल के हकीकी से जा मिले। अम्मा को परेशान अम्मा परेशान अम्मा परेशान थी। भाई बहन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। बेटी बगैर माँ के रहने लगी। कोई सोच के दायरे में नहीं था कि कैसे पलेगी। 6 माह बाद ये समझ में आया कि साजिद जैसा शैतान उसको इज्जत की ज़िंदगी नहीं दे सकता, सिर्फ खिलौना समझेगा। वक्त के साथ ऐसा थप्पड़ रसीद किया था कि सारी खूबसूरती घिनौनी शक्ल सूरत में बदलने लगी। इज्जत और एहतराम, आबरू, मोहब्बत, लाड, प्यार, चाहत, सारे जज्बे कहाँ गए? वो जो एक आवाज़ पे दौड़े आते, हर कदम के नीचे नजरें नहीं बल्कि दिल बिछाते। मैं मारूफ हूँ, बहुत खूबसूरत, मोहब्बत सिर्फ मेरा हक है। आज हर तरफ लान तान मेरा मुकद्दर है। हर रिश्ता मुतनफ़्फ़र, जीने की वजूहात ख़त्म हो चुकी हैं। शायद इतने प्यार के बाद नफ़रत सहने की ताकत नहीं है मुझ में। शायद ज़िंदगी में कभी ये पल मिले ही नहीं। जिस मोबाइल ने ज़िंदगी बेजान कर दी, पिस्तौल की पहली गोली उसके सीने में पेवस्त की और बाकी 2 गोलियां उस दिल में जिसने इन लफ्ज़ों पर यकीन किया और अपना मोहब्बत भरा जहान बर्बाद कर दिया। उसके बाद आंखें और होंठ हमेशा के लिए खामोश हो गए। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो खूबसूरती जो अर्श से ताज पहनकर उतरी थी, मिट्टी में कफन पहनकर दफन हो गई और हर तरफ सरासीमगी का आलम था। हर आंख अश्क बार थी। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर जी कहानी जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत और डॉक्टर जी, आवाज़ नहीं आ रही। अपना माइक ऑन कर लें। गुलजार साहब, आवाज़ आ रही है? जी हाँ आ जी, रही अब है। बहुत उम्दा खूबसूरत कहानी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं अमीना यूनुस। अमीना यूनुस साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो अपना माइक ऑन कीजिए।
جی بہت شکریہ. خوش آمدید. اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. امینہ یونس صاحب. امینہ یونس میرا صاحب خیال آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. امینہ یونس صاحبہ آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو اپنا کیمرہ یا مائک آن کریں. نہیں میرا خیال ان کو آواز نہیں آ رہی. آن لائن نہیں ہے وہ. اللہ کرے امینہ کو آواز آئے. آمین. امینہ یونس آمین. تو اب پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تقریباً تمام جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے اپنی نگارشات پیش کر لی ہیں. تو ڈاکٹر احسان تابش صاحب بھی جا چکے ہیں ورنہ وہ دعا کرواتے. تو ہم ایک اچھے آنے والے ابھی جو گلزار حسن صاحب کے افسانے کا ہی جملہ لے لیتا ہوں کہ آنے والے وقت کو ایک خوشگوار ساتھ دیتے ہوئے ایک اچھی امید کے ساتھ ہم کام کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہوگا دیوان خاص ہے. تو پرسوں خواتین کا پروگرام ہے. یہ دونوں پروگرام ہم نے جو 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا ان میں جو اپنوں سے بچھڑ جانے والے ہیں ان کی یاد میں وہ دونوں دن رکھے ہیں. 7 اکتوبر اور 8 اکتوبر. 7 کا اوپن ہے, 8 کا اونلی فار وومن ہے. اور پھر جمعرات کو انشاءاللہ 9 کو 3 کتابوں کی رونمائی کا پروگرام ہوگا. تو اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ, اور جو آج پہلی بار آئے ان کو تخلیق کار کی طرف سے خوش آمدید. تو اللہ بہت تعالیٰ کی مہربانی سر. حفظ و امان میں بہت رہنے شکریہ. آپ بہت سب کا شکریہ جی. انشاءاللہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ آپ کو کل مل جائے گی, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اچھے فلائر کے ساتھ شامل ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.